مذہب ایسے آدمی کا اچھا نہیں کہتا اور ایسا آدمی کا اینڈ بھی برا ہے۔ رزلٹ یا علاج، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ، ورڈ سمینا اطانا، سنا اور اطاعت کی، سجدہ، ذات کا سرنڈر، خاشعین ہونا، زیرو لیول پہ ہو جانا، ان تمام چیزوں کو جب جمع کرتے تو ایکول ٹو صبر۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی ایگو نہ ہو، توبہ کرے گا، جو سنے گا اطاعت کرے گا، صبر کرے گا، سجدہ کرے گا، سرنڈر کرے گا، اپنی سیلف کو مار لے گا۔ یہ تمام عمل جو انسان کرتا ہے، یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جاتی ہے بات کہ وہ خیر و خوبی سے نوازا گیا۔ جس انسان کے پاس صبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کی۔ یہ تمام خوبیاں اسی انسان کے پاس ہیں جس کے پاس صبر ہے۔ نیکسٹ دیکھیے اس کے دوسری چیز کیا ہے؟ تکبر کے بعد حسد۔ آپ میں سے کون سا انسان ہے جس کو حسد نہیں ہے؟ تو قرآن مجید نے سورہ فلق میں نہیں کہتے وہ من شر حاسد اذا حسد، مطلب شر پھیلاتا ہے۔ حسد جو ہے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے پرابلم ہے، تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ حسد کے شر سے بچا۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اس میں ہیں، جس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم والحسد فإن اللہ حسد یاکل الحسنات کما تنکل النار الحطب۔ دیکھو حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خوش لکڑیوں کو۔ حسد آپ لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی؟ لوگوں کے آپ سے بہتر بچوں میں نمبر اچھے آ جائیں تو حسد ہے، سامنے والوں کی گاڑی اچھی ہے تو آپ کو حسد ہے، اور بلا وجہ آپ تپ رہے ہیں نا لوگوں کو دیکھ دیکھ کے۔ لوگوں کی کسی بھی چیز پر آپ کو حسد ہے، آپ اپنا خون جلاتے ہو، آپ کی صحت ڈاؤن رہتی ہے، آپ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس طرح تکبر کے بعد حسد اور کینہ کی مرض ہے، اور اس مرض کے اندر کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ تکبر کے بعد خود غرضی، سن رہے ہیں سر؟ ناشکر گزاری، قناعت کی کمی ہے یا نہیں؟ محنت کی جگہ حسد کرنا، محنت کی جگہ حسد کرنا، رزلٹ دنیا میں حسد کی آگ میں پڑے رہنا، تکلیفیں ان کے گھروں میں رہتی ہیں، آخرت میں رسوائی۔ علاج توبہ کرنا، وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، صبر کا کورس ہے سارا۔ توبہ کرے گا وہی انسان جو اپنے آپ کو غلط سمجھے گا تو جھکے گا، وہ شکر کرے گا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، قناعت کرے گا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو حسد سے نکل جائے گا، توکل کرے گا، محنت کرے گا، مستقل مزاج ہوگا اللہ کے کام کرنے میں، اصلاح کرے گا۔ ان تمام چیزوں کو آپ جوڑیں گے تو خیر و خوبیوں کی صورت میں اس میں آپ کو صبر نظر آئے گا کہ جو آدمی ڈٹرمن ہوگا، ثابت قدم ہوگا، کنٹینیو اللہ کے لیے مشن کے لیے کام کرتا رہے گا، تو یہ تمام اسی انسان کو ملے گی جس کے پاس صبر ہوگا۔ تو کتنی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تیسری چیز حسد کے بعد لالچ۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو کھا گئی ہیں۔ آپ کا کوئی کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوتا، آپ جائز کام کرائیں یا ناجائز کام کرائیں، بغیر رشوت کے نہیں ہے۔ اس کے لیے وجہ کیا ہے بھائی؟ لالچ میں آ کے انسان رشوت لیتا ہے، اولاد کی شادیوں کے نام پر رشوت لیتا ہے، بہتر مستقبل کے لیے رشوت لیتا ہے۔ نفسیاتی کمزوری ہے، اللہ کی توکلی کمزوری ہے۔ صبر کرنا، روک لینا صفت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے پاس رشوت لے کر آتا ہے، یہ لے لو، تو صبر یہاں دیکھیے آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ کمزوری ہے یا صفت ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میرے لیے اللہ کافی ہے، میں نے نہیں لینی، تو اور اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اب وہ نہیں لیتا، یہ صفت ہے کمزوری ہے؟ تو صفت بن گئی نا، اور اگر آپ نے لے لی تو یہ تو کمزوری ہے آپ کی، آپ صبر نہ کر سکے، آپ نے وہ اس کام کے لیے بڑھا دیا۔ تو اسی لیے آپ کو دیکھیں صبر صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ تبلیغ کا سلسلہ بند کریں، مکہ کے لوگوں کے اندر یہ ایکویلٹی کی بات، عورتوں کے رائٹس کی بات، مساوات کی بات، ایک معبود کی بات ختم کریں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سے فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچائیے کہ اللہ کے رسول کو سرداری چاہیے، دے دیں گے، لالچ، زمین جائیداد چاہیے، دے دیں گے، رتبہ چاہیے، دے دیں گے، جو زمین جائیداد عہدہ سرداری جو چاہیے لے لیں، مگر توحید کی بات نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب کیا دیا کہ ایک ہاتھ میں مجھے اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ دیکھیں، ایک ہاتھ میں سورج دے دیں، ایک ہاتھ میں
چاند دے دیں، تو میں اپنی بات سے اللہ کے رسالت پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے، قناعت کیوں نہیں ہے؟ لالچ مسلمان کے گھر میں ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اور آپ جب ویک ایمان والے ہوتے ہیں، نفسیاتی کمزور ہوتے ہیں، تب یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مرض کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے انسان لالچ میں، نان ریئلسٹک ہوتا ہے، ہی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ واٹ از ڈوئنگ۔ کمزور ایمان کا ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، لالچ کی وجوہات۔ اندھا ہو جاتا ہے، نان ریئلسٹک ہوتا ہے، کمزور ایمان کا ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے۔ لالچ کا رزلٹ یہ ہے کہ زندگی بھر بے سکونی، نیور سیٹسفائڈ، اللہ کی رحمت، برکت، فضل سے محروم، زندگی بھر آگ میں رہے گا، اور اس کے بعد تو دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں علاج، لالچ کا علاج قناعت، صبر و شکر، جو اللہ نے دیا اس پہ صبر و شکر کریں۔ جو حاصل ہو سکتا ہے انسان کو، وہ جو نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا شکر کرے، قناعت کرے اور اللہ پر توکل کرے، اس چیز سے نکل جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جب ایکول ٹو کریں گے، کیا بنے گا؟ صبر۔ جو آدمی ثابت قدم رہے گا اپنے کریکٹر میں، اس کے پاس یہ تمام چیزیں، قناعت بھی ہوگی، شکر بھی ہوگا، اللہ کا توکل بھی ہوگا۔ تو تمام چیزوں کی ایک ہی چیز ہے۔ تیسری مرض ہے تو ایک اور دیکھیے، چوتھا مرض ہے نفرت۔ تیسرا تھا لالچ، چوتھا ہے نفرت۔ نفرت وجہ اللہ کی محبت نہیں حاصل کر سکا تو دنیا سے محبت کرنے لگا۔ کبھی انسان کسی کے معیار پر پورا اترا ہے؟ اترا ہے؟ انسان کبھی کسی کے معیار پر پورا نہیں اترا میرے بھائیوں۔ اس وجہ سے وہ نفرت میں آ جاتا ہے، یا تکبر کی وجہ سے نفرت میں آ جاتا ہے، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، تعصب کی وجہ سے کرتا ہے، علم کی وجہ سے دوسرے سے تعصب کرتا ہے۔ تو یہ نفرت کہاں سے آتی ہے؟ اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ تعصب اور تفرقہ۔ شیطان تعصب میں پڑھاتا ہے، کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، تو تعصب اور تفرقے میں ڈلاتا ہے، تو آپ کی نفرت خود بخود ہو گئی، معاشرہ انآرگنائزڈ ہو جائے گا، معاشرہ جو ہے بالکل ڈسیبل ہو کے رہ جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ آپس میں قطع تعلق نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا